اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ التکویر کی تفسیر یعنی ایکسپلینیشن پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورہ قرآن پاک کے 30 پارہ میں ہے، اس کا نمبر ہے 81 اور اس میں 29 آیات ہیں۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتوں کے بارے میں پتہ ہے اور وہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ لوگ بھی ان کے بارے میں جان سکیں اور ان پر ایمان لا سکیں اور اپنی آخرت کو بہترین بنا سکیں۔ اور یہ ساری باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے، جو کسی شیطان کا قول نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کویسچن پوچھا تھا کہ جب ساری باتیں کلیئر ہو چکی ہیں تو پھر تم سیدھے راستے پر کیوں نہیں چلتے، ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو؟ بچوں، آج کے لیسن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک کے بارے میں اور اس سیدھے راستے کے بارے میں مزید کچھ باتیں پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنا آج کا لیسن سٹارٹ کر لیتے ہیں، آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ سارے جہانوں کے لیے ذکر ہے۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی یا ریمائنڈر۔ ذکر کا ایک اور مطلب نصیحت یا ایڈوائس بھی ہوتا ہے، جبکہ العالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان، دنیا یا ورلڈ۔ العالمین کا مطلب ہے بہت ساری دنیائیں یا ورلڈز، جیسے انسانوں کا عالم ہے، جنوں کا عالم ہے، جانوروں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں جن کے بہت سارے عالم ہیں، کچھ کو ہم جانتے ہیں، کچھ کو ہم نہیں جانتے۔ جو یہ قرآن پاک ہے یہ بہترین ذکر ہے، بہت زبردست نصیحت، بہت زبردست ریمائنڈر۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اس کو یاد کر لے۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اس میں رحمت ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک ذکر ہے، بہت زبردست ذکر، جو تمام جہان کے لیے، تمام عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ حالانکہ قرآن ایک بہت زبردست ذکر ہے بچوں، لیکن ہر ایک بندہ اس ذکر سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، سب کو اس سے فائدہ نہیں ملتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت نمبر 28 میں بتایا کہ لمن شاء منکم ان یستقیم۔ اس میں ہدایت ہے کن کے لیے؟ اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے۔ قرآن پاک ایک بہترین ذکر ضرور ہے، لیکن کس کو فائدہ دیتا ہے؟ جو صراط مستقیم پر چلنا چاہے۔ صراط مستقیم کیا ہے بچوں؟ ہم سب کی منزل کیا ہے؟ ہم سب کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ اوبیسلی جنت میں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں جنت میں پہنچوں، اور آپ سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں پہنچیں۔ تو صراط مستقیم وہ راستہ ہے بچوں جو سیدھا ہمیں جنت تک لے کر جاتا ہے، اور اس صراط مستقیم کو تلاش کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے قرآن پاک۔ اگر ہم اس قرآن پاک سے جڑ جائیں گے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے، اس کو سمجھنے لگ جائیں گے، اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے، تو ہمیں صراط مستقیم ضرور مل جائے گا، اور اس پر چل کر انشاءاللہ تعالی ہم ایک دن جنت میں ضرور پہنچ جائیں گے۔ اس کے لیے ایک شرط اور بھی ہے بچوں، جو آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک چاہو گے نہیں جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تم بے شک چاہتے رہو کہ تمہیں سیدھا راستہ مل جائے، لیکن اگر اللہ نہیں چاہے گا تو تمہیں سیدھا راستہ نہیں مل سکتا۔ رب سے مراد ہوتی ہے بچوں پیدا کرنے والا،
پالنے والا، پرورش کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، گائیڈ کرنے والا یعنی تربیت کرنے والا، مالک، خالق، آقا، یہ سب میننگز ہوتے ہیں رب کے۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ رب ہیں، اور میرے اور آپ کے رب نہیں ہیں صرف، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے رب ہیں، العالمین کے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہیں، جو سارے جہانوں کو پالنے والے، سارے جہانوں کو پیدا کرنے والے، ان کی پرورش کرنے والے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، ان کی تربیت کرنے والے، انہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم دکھایا ہے، وہ صراط مستقیم جس پر چل کر ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اسے سیدھے راستے پر لانے والا کوئی نہیں ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں ڈال دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ المدثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ذکر حاصل نہیں کر سکتا مگر جب کہ اللہ چاہے، وہی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور وہی بخشنے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، ان ساری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، وہ سیدھا راستہ جس پر چل کر میں اور آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا چاہیے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم سب سیدھا راستہ دیکھ سکیں اور جنت میں پہنچ سکیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیسن میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ قرآن پاک سارے جہانوں کے لیے ذکر ہے، اور اس سے نصیحت صرف وہی حاصل کرتا ہے جو سیدھا راستہ دیکھنا چاہتا ہے اور سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اور سیدھے راستے پر صرف وہی چل سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی شامل ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمیں سیدھا راستہ ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ تکویر ختم ہوئی الحمدللہ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سورہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ سب بچوں نے اس سورہ کو بار بار پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور بچوں پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں قیامت کی ہولناکیوں اور تباہیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین ثم آمین۔ مجھے اب اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔